اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، اس کا حدیث کا کوئی جواب دے ہمیں؟ جی یہ غلو کرتے ہیں، یہ مولانا نے 4 لائٹیں لگا دی، کہتے ہیں جی بس یہ بہت زیادہ خرچہ ہو گیا، اگر یہ کسی بیوہ کی شادی کر دی جاتی، کسی بچی کے جہیز دے دیا جاتا تو کتنا اچھا کام ہوتا۔ اس پر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر کو حضور نے اپنی چادر دی، انہوں نے نعت پڑھی، وہ شعر لمبے ہیں، بہت لمبے، انہوں نے پورا ایک قصیدہ لکھا بانت سعاد حضور کے لیے، حضور نے ان کو چادر دی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا نا تو آپ نے حضرت کعب بن زہیر کو کہا کہ 10,000 روپے لے لو، یہ چادر رسول اللہ کی دے دو۔ اب وہ نسبت کو ہٹا کر میں بات کرنے لگا ہوں، مارکیٹ میں اس کی چادر کی کتنی قیمت ہوگی؟ 100-200۔ امیر معاویہ کتنا خرید رہے ہیں؟ کعب بن زہیر نے کہا یہ چادر میں نہیں دیتا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ نے ان کی اولاد سے 20,000 درہم کی وہ چادر خریدی۔ تو امیر معاویہ پر خود صحابی ہیں اور کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، اس کا حدیث کا کوئی جواب دے ہمیں؟ امیر معاویہ خود صحابی ہیں اور 100 روپے کی چادر کو 10,000 خرچ کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں؟ کئی شادیاں ہو سکتی تھی بچیوں کی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ چادر عام نہیں ہے، اس کی نسبت امام الانبیاء سے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ ضرور ہے فرمانے 3 صدیاں تک حضور دی امت اس صدمے تو باہر نہ آئی، حضور دنیا تو گئے کیوں؟ 3 صدیاں کے صدمے میں گم رہی، پریشان ہو کے رہے۔ صدیق حدیث میں موجود ہے نا، کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی مات۔ جب رسول اللہ ظاہری دنیا تو گئے تھے، صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہوا جب برف پگھلتی، تو جسم جدوں پگھل گیا تو پھر صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری باغ کام کر رہے، پچھو آ کے بیٹے نے کیا، ابا جی پتہ چلے امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے، ظاہری دنیا تو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ تو ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری پتر نو مڑ کے نہ ویکھیا، تو انج ہاتھ چک دیتے، یا اللہ اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدا، یا اللہ جنہ چہرہ امام الانبیاء دا ویکھیا نا اکھاں نے، ہن وہ سلامت نہ رکھ کسی اور چہرے تے پون ہی نہیں ہو اکھاں۔ اے او صدمے سن۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اقیم بعد قبل مدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی، حضور تو ظاہری دنیا تو چلے گا تے حسان رہے گا، صبح ہون تو پہلے مینوں کوئی سپ لڑ جاوے میں بھی مر جاؤں۔ اے او صدمے سن صحابہ نے، جڑے 3 صدیاں تک وہ اپنے صحابہ دی اولاد نے صحابہ نو ویکھیا اس سختے چ آ گئے، اتنی پریشانی، پھر انہاں دی اولاداں انہاں نو ویکھیا تے آہستہ آہستہ وہ غم ختم ہویا تے تا محفل میلاد شروع ہوئی۔ گل سمجھ آئی؟ اے جواب ہے اس دا۔ ہاں جی، یہ سارے بزرگ ہی گل کر سکتے۔ اہل سنت و جماعت دے علماء تے لکھاں سلام ہون کہ انہاں ہر گل بھی حضور دی شان وال موڑ دیتی۔ انہاں سارے بزرگاں نے یہ گلاں لکھیاں، لکھاں سلام ہون علماء اہل سنت۔ تے قریب دکان ہے جی، کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے، آئے کاش کہ اتنے کوئی یادگار بنی ہوندی۔ اچھا اتنے یادگار بناؤ، ہاں نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا تو ہر مسلمان گزرتا کہندا اے کی ہے، کہندا اتنے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی، اس سرزمین نو اس گندے نال پاک کیتا، اے او جگہ ہے، تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات۔ اے بت اے عجائب گھر تے بنا سکتے نا مسلے تے باہر بت او ٹنگیا باہر او کی نہ او لاڈ مکالا، او لاڈ منہ کالا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھیر۔ علامہ بولیا کہندا میں اتنے ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کب کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہندا میں اتنے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھدیاں، تو کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھی مسلمانوں نو سدا غلام رکھنا ہے، تے او دا پتر کہن لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں رہندے، تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی۔ انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے۔ انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہیں کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھانی جہڑیاں گلاں اساں کرنیاں مسلمانوں دے پتر گلاں کرن۔
اسلام کے خلاف تو انگریزاں گلاں کرنی نا. ہن جتھے 4 مسلمان بہن جان اسلام کے خلاف، مولوی ایسے ہوتے ہیں، اسلام دہشت گرد ہے، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اسلام پر عمل مشکل ہے، بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے. اقبال کہنا ہے انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ. اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. اقبال کہنا انگریزوں دی تعلیم بندے پڑھی ہوگی، سونے دا مسلمان ہوگی مٹی بن جانا. مرا در سے حکیماں درد سرداد. اقبال کہنا میں تو جتنی دیر اتنے رہا میرے سر درد چ اضافہ ہوا، میں نے تو لبے ہی کچھ نہیں. علامہ خود کہنا کیونکہ من پروردہ یاد نگاہ فیضم، کہنا میں تو رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی، میں نے انگریز کی کر سکتے سر. زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف. اقبال نو تو کسی نے پڑھے نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟ القلندر لاہوری. بات ختم. ایتھے جناب انگریزاں نے ایک بندہ پیدا کیتا، نہ وہ میں نہیں لینا، نہ لینا بھی وہ اپنی زبان پلیت کرنے والی گل ہے. جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت. غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ، ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے یہ کام کرنا ہے، یہ اپنے واسطے چ نہیں. حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. یہ اپنا کوئی کسی کا کمال تو. اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن. اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں نے پہچان بھی نہ سکیا. ہاں یہ ہوتی بات. ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں. وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس سے جا کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا کنڈیریاں ویچن والا. تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو تو انہوں عربی عبارت ایک پڑھی تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا. میں آخو یہو جی عبارت تو مینوں نہیں پڑھنی آتی. تو بابا جی سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو انہیں ایک شعر لکھیا، فقیر اپنے آپ کو کہلا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. بس ایسا فقیر ہونا چاہیے. روزے سے آواز آئی او میرا فقیر، او میرا فقیر آیا. لو جی غازی صاحب نے اس کو قتل کر دیتا. اے لوہاری دا تھانہ کہڑے پاسے؟ ہاں یہ بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے. جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج، ہاں جی منحوس رہنا ہے. کمال ہے. رسول اللہ انعام دیون او جناب پرچے درج کرن، کمال ہے. تو منحوس رہنا ہے قیامت تک. غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا تے کیتا بھی مسلمانوں نے. وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کو ہے، وہ نام تھلے لکھیا، نام ہی مسلمان والا. کاش کہ وہ اپنے ہاتھ توڑ دینا، کہنا اے پہ نے وردیاں اے لکھاں نوکریاں قربان غازی دے خلاف. میں نہیں کر سکتا غازی قاتل ہے، نا 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 نا، اے تے غازی ہے، میں قاتل انہوں نہیں لکھ سکتا. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا. غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گواہ بھگت گئے. وہ قائد اعظم بھی آئے. 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی کے مقدمے تے، وکیلاں کھادا. ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے. لکھے ہوا ہوں اصا کی کریے، ساری مجبوری. ہاں اصا تو نہیں لکھی. جنہوں میں 3,000 غازی صاحب کے ابا جی اپنی جیب کما کے دینا پیا. ترخان سن. تھی سوچ سکتے ہو زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن غازی صاحب کے باپ نے دیتا. 5,000 مسلمانوں نے چندہ کیتا. یہ بھی ایک داستان ہے لمبی، میں وہ بیان نہیں کرتا، تو ناراض ہو جانا ہے کیونکہ سچی گل نال تو پھر بندے ناراض ہو ہی جانے. بس میں ہوں اے پردے پا کے اگے جا رہا سارے. ہاں اس طرح نہیں حضور کے غلاموں تے پیسہ لائے کرو، یہ گل غلط ہے. جب حضور دا غلام کوئی پھنس جائے حضور دی عزت واسطے تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے. حضرت حسان حضور دے سامنے کیا سی، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. حضور میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تواڈے اوتے قربان ہے. غازی صاحب کا مقدمہ ہو گیا، پھانسی دی سزا ہو گئی. غازی ایک لاہوریاں نو کمال حاصل ہے کہ انگریز نے ایجنسیاں نے انہوں نے خبر دیتی کہ بھائی لاہور تساں پھانسی دیتی تے لاہوری جیل دیاں کندا ڈا دینا، یہاں تھوڑیاں جیلاں بن دینیاں، غازی نو ایتھے پھانسی نہیں دینی. انہاں کہا میاں والی لے جاؤ. ہوں میاں والی تے میں تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ساڈے مجاہد ملت اتوں دے سن. مولانا عبدالستار خان نیازی تمہیں پتہ ہے نا، نیازی صاحب کا ترہ مبارک کتنا بڑا سی. تے جدوں حضور دی بارگاہ وچ گئے نا حج تے باب السلام تو داخل ہوئے
تے انج ترا رکھیا تے تانوں پتہ ہے وہ چلدے بھی بڑے انج کر کے سن، جس کوئی چال چلدے سن جڑی حدیث ہے حضور علیہ السلام دے بارے بھائی حضور ایویں چلدے سن جس طرح گھاٹی تو اتر رہے ہیں حضور، تے اس طرح مولانا چلدے سن. سمجھ آئے کہ ایک بندے نے پوچھا نا باہر عرب وچ گئے تو انہوں نے کیا مولانا یہ ترا کیسے کھڑا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے. اور کیسے کھڑا رہتا ہے؟ یہ سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے. یہ مولانا کا اپنی طبیعت ہے نا جناب. جدو باب السلام تو داخل ہوئے نا مولانا نیازی تے انج ترا کڈیا تے جناب جا رہے اگو ایک پاکستانی بجنا آیا اور کہنے لگا مولانا حضور کے سامنے جا رہے ہیں اور اتنا ترا رکھا ہوا ہے، اس کو اتار کر جائیں، حضور کے سامنے تو آج بھی کر کے جانی ہے. تو وہ مولانا نیازی تھے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ. جب یہ نیازی کا سر حضور کے سامنے جھکے گا تو ساتھ ترا بھی جھک جائے گا. یہ مولانا، اس لیے میں اس کے تبصرے کو بھی چھوڑ رہا ہوں مولانا نیازی کی وجہ سے. سمجھ آئی نا بات؟ یار تاریخ اسلام میں دو بندے نے ایک گل کی تھی. عثمان غنی نے گل کی تھی کہ میں جدوں دا بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا، تے 1400 سال تو بعد مولانا نیازی گل کی تھی بھائی جدوں دا میں بالغ ہویا میں کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں اور بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. غازی صاحب وہاں پہنچ گئے میاں والی جیل میں. وہاں ایک دن خواب کے اندر موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے. عرض کی تھی حضور تساں کیویں کرم فرمایا؟ انہوں نے کہا میں حضور دی مجلس سے اکثر تیرا نام سنیا، میں آخیا میں ویکھتے آواں وہ کیڑا ہے جڑا حضور جی دا تذکرہ کرنا. غازی علم الدین شہید، وہ بابا نواب دین جو تھا نا وہاں کا پہرے دار، اس نے پھر رنگ محل کے اندر آ کر تقریر کی تھی. جب غازی صاحب کو پھانسی ہو گئی اس نے کہا کہ ایک دن رات غازی صاحب غائب ہو گئے. کہتا ہم پریشان ہو گئے بھئی انگریز سانو ٹنگ دین گے. اساں بار بار کیتا، کچھ دیر تو بعد غازی صاحب واپس آئے. تو غازی صاحب نے میں پوچھا کدھر گئے سی غازی جی؟ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ